کیا شان ہے خود ان کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بخدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرها وثأر اولادها مع ولیها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، عرش عزائے خدیجہ طاہرہ اور خدمت خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور خانوادہ عصمت طاہرین میں خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے روضہ مقدسہ کی تعمیر سے پہلے بھی اور تعمیر کے بعد بھی زیارت نصیب فرمائے، اور روز قیامت خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شفاعت ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اور ہماری ذریت و اولاد کو بھی نصیب فرمائے. مجالس عظمت جناب خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے اور آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ ہر سال یہاں حاضر ہوا کرتا ہوں، اور اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر. خدا ہم سب کو اتنی حیات اور عطا کرے، اتنا تو ماتم کریں کہ ظہور امام ہو جائے، تاکہ وہ انتقام کا راستہ کھل. انتقام کس کا لیا جائے گا؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ پر ظلم کون سے ہوئے؟ آپ کی خدمات، یہ تمام عنوانات میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج آئیں گی، کچھ باتیں کل آئیں گی. نام کلام کی جو آیت تلاوت کی گئی، یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی، جس کو ابھی آپ شب ہائے قدر میں تلاوت کریں گے، سورہ روم، اس کی آیت نمبر 21، 21ویں نمبر کی آیت ہے. اور 21ویں نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے اپنی ایک آیت کا، ایک نشانی کا اعلان فرمایا ہے. اور کون سی آیت اور کون سی نشانی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. میں نے ترجمہ بڑی احتیاط کے ساتھ کیا ہے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ پروردگار کی مخلوقات کی جو 3 قسمیں خاص، ایک اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، تو یتیمی میں پناہ ابو طالب دے، خدا کہے اس نے پناہ دی ہے. وجدک عائلا فاغنا، اور اس نے آپ کو غربت میں، غریبی میں کیا مال عطا کر کے غنی نہیں کر دیا؟ مال خدیجہ دے، خدا کہے ہم نے دیا ہے. تو پورے قرآن میں 4 شخصیات ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا. جبرائیل امین سردار ملائکہ، ختمی مرتبہ سردار انبیاء، اور باقی خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب علیہم الصلوۃ والسلام. اب ان 2 شخصیتوں کا اگر موازنہ کرنا ہو تو 9 مسلموں سے مت کرنا، یا محمد سے کرنا، یا جبرائیل سے. ان کا موازنہ ان 9 مسلموں سے کہاں؟ صلوات. خدیجہ طاہرہ کی شخصیت میں آج کی حد تک کچھ مسائل آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں، ہم اپنی زندگی سنوار سکتے. خدیجہ طاہرہ کی شخصیت کو اپنی آئیڈیل بناتے ہوئے، ایسا آئیڈیل تو مشکل ترین حالات میں، اور کوئی صاحب ثروت و دولت کے بعد اسلام کا حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ خدیجہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کر اتنا بڑا سرمایہ، 70,000 اونٹوں پر جس کی تجارت ہوا کرتی تھی، اس نے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ کیا کوئی کنیز کسی آقا کی خدمت کرے؟ اور پھر خدا سے ایسا راز و نیاز تھا خدیجہ طاہرہ کا. راز و نیاز کیسا ہے کہ اگر اس راز و نیاز کو ہم اختیار کر لیں تو اسے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ 2 انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہوا. پہلا انداز یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب. یہ 4 جملے، اللہ کے 4 نام ہیں، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب. ان 4 جملوں کو اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، کوئی نقصان آپ کا نہ ہو، کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے، کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیے. یہ حرز خدیجہ طاہرہ ہے، اپنی زبان پہ مسلسل رکھیے. خدیجہ طاہرہ یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی. قسم بخدا خدیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی،
اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی، اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا جس کی محبت خدا نے دل میں رکھی تھی۔ دوسرا طریقہ ختیجہ طاہرہ سے توسل کرنے کا، بہرحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید وہاں تک بات پہنچ جائے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی؟ ماں کی۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہو، اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے، میں جاؤ جا کے ماں سے کہو۔ کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، میں جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو۔ کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا، تب فرمائے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے۔ تو اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی معتبر ہے، اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں۔ جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں، اس لقب کی اصل حقدار ہیں، وہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی۔ جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے۔ خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھابھی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی ختیجہ طاہرہ سے توسل کرے، ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی، دعا مانگی، توسل کیا اور یہ گویا کہ منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا ختیجہ، اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا ختیجہ۔ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا ختیجہ، تو جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں رزق ایسے اترتا ہے جیسے بارش نازل ہو رہی ہو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام ختیجہ تھا، جو مسجد کوفہ کے باہر باب صوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے بھی ختیجہ کا ہے، مگر بنت امیر المومنین۔ تو مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا ختیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو اگر گھر میں نام ختیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یقین تو رکھیے، یہاں تو ایسے ملتے ہیں جوان، یہ نام تو بہت پرانا ہے، کوئی یونیک نام لائیے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں؟ خدا بھی پرانا ہے، قدیم ہے نا، پیغمبر بھی پرانے، 1400 سال گزر گئے۔ ارے آپ کے تو امام زمانہ بھی پرانے ہیں، 1180 برس سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں، کہاں نئی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے نام رکھتے ہیں قبلہ، تو اگر نام کا توسل کریں تو خود نام کا توسل بھی کافی ہے۔ ختیجہ طاہرہ۔ اور دوسرا آپ کا حرص، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال ختیجہ طاہرہ کی شخصیت، ساری زندگی 25 برس پیغمبر سے پہلے اور 25 برس پیغمبر کے ساتھ، کل 50 برس کی حیات طیبہ ہے۔ اس 50 برسوں میں نہ تو پیغمبر سے پہلے کوئی دامن پر داغ ہے، اللہ اکبر، پیغمبر سے پہلے طاہرہ ہیں اور پیغمبر کے بعد مطہرہ ہیں، ایسی مطہرہ ہیں کہ جسے خدا آیے تطہیر کی حامل فاطمہ کی ماں بنا رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ختیجہ طاہرہ کی عظمت و وقار کا واسطہ، ختیجہ طاہرہ